علیکم. میرا نام پروفیسر ڈاکٹر سمینہ شمیم ہے اور میں لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں ہیڈ آف پیڈیاٹرک ڈپارٹمنٹ ہوں. آج میں پیرنٹس سے بات کروں گی کہ ایک نومولود بچے کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے اور اس کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کیسے ہوتی ہے. تو اب ایک نارمل ہیلدی بچہ جو ہے، اکثر مائیں پوچھتی ہیں کہ اس کو کتنی دفعہ ہمیں فیڈ دینا ہے، بچہ کتنے گھنٹے سوتا ہے، باقی کتنی دفعہ وہ یورین پاس کرے گا یا اسٹول پاس کرے گا. تو میں پہلے تھوڑا سا نارمل بیہیویئر کے بارے میں بتا دوں کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے نارملی 2.5 گھنٹے بعد یا 3 گھنٹے کے بعد اس کو بھوک لگتی ہے اور وہ ایک سگنل دیتا ہے رو کر کہ اب اس کو فیڈ کی ضرورت ہے. پھر بتدریج رات میں یہ انٹرول جو ہے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے انٹرول کے بعد بچہ بھوکا ہوتا ہے. اسی طرح وہ یورین بھی 5-6 دفعہ کرتا ہے. اسٹول بھی بعض بچے جو ہیں ہر دفعہ دودھ پینے کے بعد کرتے ہیں اور بعض بچے 1 دن یا 2 دن کے بعد بھی کرتے ہیں. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسٹول کی کنسسٹنسی یعنی سخت نہ ہو، پتھر کی طرح نہ ہو، سافٹ ہو لائک ٹوتھ پیسٹ. اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ بچے نے سونا کتنی دیر ہے. 18 سے 20 گھنٹے ایک نیو بورن سوتا ہے، لیکن تواتر میں نہیں، کنٹینیوٹی میں نہیں. اور یہ چیزیں بعض دفعہ ماں کے لیے ڈسٹربنگ بھی ہوتی ہیں کہ اس کو ہر 3-4 گھنٹے کے بعد بچے کو فیڈ دینا پڑتا ہے رات میں بھی. لیکن یہ ہے کہ وہ پھر اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو وہ 18 سے 20 گھنٹے، پھر آہستہ آہستہ اس کی نیند کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے. باقی کچھ ایسے بیہیویئر ہوتے ہیں بچے کے، جیسے یہ نارمل ہے کہ بچہ کبھی کبھی جمائی لیتا ہے یا انگڑائی لیتا ہے، اس سے پریشان ہونے کی بات نہیں. چونک بھی جاتا ہے بچہ، یہ بھی ایک نارمل فینومینا ہوتا ہے. مٹھیاں بچے کی بند ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے یہ، اور بچہ جو ہے لائٹ کو فوکس کرتا ہے، ماں باپ کے چہرے کو پریفرنس دیتا ہے، یعنی ہیومن فیسز کی طرف وہ زیادہ فوکس ہوتا ہے، ماں کی آواز پہ وہ زیادہ متوجہ ہوتا ہے. اب آہستہ آہستہ جب بچے کی جسمانی گروتھ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور ذہنی نشو و نما بھی ہو رہی ہوتی ہے. ذہنی نشو و نما کے لیے ہم اگر دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے بچہ جو ہے وہ اسمائل کرنا کب سیکھتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ مائل سٹونز ہے، کیونکہ سوتے میں تو بچہ 4 سے 6 ہفتے میں اسمائل کرتا ہے، لیکن ماں کو دیکھ کر یا باپ کو دیکھ کر یا کسی انسان کو دیکھ کر جو وہ سوشل اسمائل ہے وہ تقریباً 2 مہینے میں بچہ کرنے لگتا ہے. ساتھ ساتھ بچہ حلق سے آوازیں بھی نکالتا ہے، جسے ہم کوئنگ ساؤنڈز کہتے ہیں، یا غو غاں کی آوازیں نکلتی ہیں. اور پھر یہی آوازیں جو ہیں وہ بعد میں بچہ اپنے یعنی لپس سے اور ٹنگ سے، زبان کی مدد سے نکالتا ہے، لیکن وہ کوئی پراپر ورڈ نہیں ہوتا، ورڈ فارمیشن بعد میں آتی ہے. اسی طرح جو میں نے بات کی ہے کہ بچے کی مٹھیاں پہلے بند ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ یہ مٹھیاں کھل جاتی ہیں اور پھر بچہ کوئی ریٹل یا جھنجھنا پکڑنے لگتا ہے. اور 6 ماہ میں تو وہ اس کی ہاتھ کا اتنا کنٹرول آ جاتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں بھی چیز کو ٹرانسفر کرتا ہے، بلکہ انفیکٹ اپنا ہاتھ اوپر لے جا کے اگر کوئی ڈینگلنگ ٹوائز ہوں، مدرس پوچھتی ہیں کہ ایج کے لیے کیا ٹوائز ہوں، تو آپ اس کی کاٹ میں لٹکنے والے ٹوائز لگا دیں، کیونکہ وہ اس کو ریچ فارورڈ یا ہاتھ بڑھا کے وہ اس کو پکڑ سکتا ہے. تو اسی طرح ہاتھ کا استعمال بتدریج پورے ہاتھ سے چیز پکڑتا ہے، اور پھر انگلیوں کا استعمال یا ٹولز کا استعمال یہ بعد میں آتا ہے. پھر ہم بات کریں بچے کی پوزیشن کی. ایک نیو بورن بچہ بالکل لیٹا ہوا ہے، چاہے آپ اس کو سیدھا لٹا دیں چاہے الٹا لٹا دیں، وہ رول نہیں کر سکتا، کروٹ نہیں لے سکتا. پھر آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے 2 مہینے کے بعد تھوڑا تھوڑا اس کی گردن میں کنٹرول آ جاتا ہے، گردن سیدھی ہونے لگتی ہے. 3-4 ماہ میں وہ کنٹرول بالکل اسٹیڈی ہو جاتا ہے. اب گردن کے بعد اگر آپ نیچے جائیں تو وہ بیٹھنا سیکھتا ہے، لیکن پہلے سپورٹ کے ساتھ، پھر وداؤٹ سپورٹ، اور پھر اسی طرح وہ کرال کرتا ہے اور چلتا ہے. تو اب یہ بات ہے کہ بچہ موو کب کرنا شروع کرتا ہے. یہ بڑی اس میں احتیاط کی بھی ضرورت ہے کہ تقریباً بچہ 2.5-3 ماہ میں اگر وہ پیٹ کے بل آپ لٹائیں تو وہ سیدھا ہو جائے گا، لیکن کمپلیٹ رولنگ اس کی تقریباً 5 منتھس کے بعد آتی ہے. تو اس پہ مدرس کو احتیاط کی ضرورت ہے کہ اس کی کاٹ یا بیڈ کے گرد ریلنگ ہو یا کوئی پلو ہو، تاکہ بچہ رول اوور کر کے نیچے نہ گر جائے. تو یہ ایک امپورٹنٹ مائل سٹون ہو گیا. اب ہم بات کریں کہ اس کی سوشل، یعنی وہ ارد گرد کے ماحول اور لوگوں سے کیسے چلتا ہے.
تو وہ میں نے بتایا ہے کہ مدر کی وائس کو پریفر کرتا ہے، اور میں ایڈوائز کرتی ہوں مدرس کو کہ پلیز جب وہ اس طرح کے ساؤنڈس نکالتا ہے تو آپ بھی اس کو رسپونڈ کریں، بات کریں. ایون اگر آپ کوئی لوری پڑھ کے سنائیں گی تو وہ بچے کو چائلڈ ول بی ایبل ٹو اپریشیٹ اٹ. ساتھ ساتھ بچے کا وزن بھی بڑھ رہا ہوتا ہے، قد بھی بڑھ رہا ہوتا ہے، اور ہیڈ سرکمفرنس کیونکہ اس کا دماغ گرو کر رہا ہے وہ بھی بڑھ رہا ہوتا ہے. اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے پیدائشی وزن کتنا ہے. پاکستان میں عموماً 3 kg ہوتا ہے، اور یہ تقریباً ڈبل ہو جاتا ہے 5 منتھس پہ، اور ٹرپل ہو جاتا ہے تقریباً 10 منتھس ٹو 1 ایئر کے بیچ میں. اسی طرح اس کی ہائٹ 50 سینٹی میٹرز ہوتی ہے، 1 سال پہ 75 سینٹی میٹرز ہے. اتنا آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ویکسینیشن کارڈ کے ساتھ اس کے گروتھ کے چارٹس بھی ہوتے ہیں، اور وہ آپ جب چیک اپ کے لیے جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو بتا دیتا ہے کہ بچے کی جسمانی نشو و نما ہے کہ نہیں. تو بس آپ بچے کے ساتھ آپ بچے کو کیئر دیں، ٹائم پہ فیڈ کریں. آپ دیکھیں چھوٹا بچہ کیسے آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے، صرف روتا ہے اور اپنی نیڈس کو بتاتا ہے، چاہے وہ بھوکا ہے، چاہے وہ گیلا ہے، چاہے اس کو موسم سرد گرم لگ رہا ہے. تو آپ جب اس کی نیڈ کو رسپونڈ کر دیتے ہیں تو بچہ کوائٹ ہو جاتا ہے. تو اس کی نیڈس کو آپ ایڈریس کریں، اینڈ یو ول انجوائے یور بیبی.